وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاہدین. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرائض اس درس کے بارے میں حضرت ابراہیم کی زندگانی کے بارے میں بیان کروں، تھوڑا بہت اعتکاف اور اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اعتکاف یہ قرآن کے احکامات میں سے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. خدا حضرت ابراہیم سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو، یہ کہ اس میں طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے. اعتکاف یعنی مسجد میں، جامع مسجد میں یا مسجد الحرام میں، وہ 4 مسجدیں جہاں پر نماز قصر نہیں ہے وہاں پر، اور ہر شہر کی جامع مسجد میں انسان معتکف ہوتا ہے. یعنی 3 دن یا 10 دن. معمولاً رسول اکرم کا اعتکاف مسجد الحرام میں یا مسجد النبوی میں رمضان کے آخری 10 دن ہوا کرتا تھا معمولاً، اور کبھی 7 دن بھی ہوا ہے پیغمبر کا. یہ ایک اچھی علامت ہے. اعتکاف آج شہروں میں ایک چیز رائج ہوتی جا رہی ہے جو احکام اسلامی میں سے انٹچڈ ہیں، جسے ہم چھینا تک پسند نہیں کرتے، اس میں دخل دینا پسند نہیں کرتے یا نہیں جانتے اس کے بارے میں. جوانوں کے اندر یہ بیداری آ رہی ہے. کئی سال سے اس مسجد میں بھی آپ کی سرپرستی میں اعتکاف ہوتا ہے. آپ پابندی سے آتے ہیں ہر سال آپ، اور 5-6 جوان کو تو لے کر آتے ہیں ساتھ. ڈاکٹر پروفیسر صاحب ہمارے اس سال اسی طریقے سے ہوا ہے. لوگوں میں اضافہ ہوا، کثرت ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جوان زیادہ ہیں. اللہ کو جوان کی عبادت بہت پسند آتی ہے. ایک انسان آتا ہے، بیٹھتا ہے خدا کے گھر میں، ایک سنگر بناتا ہے، وہاں پہ دعائیں کے ذریعے سے دعائیں پڑھتا ہے. اعمال، روزے تو واجب ہیں آج کل، لیکن نماز، دعائیں، مختلف دعائیں، یہ
ایک جوان کرتا ہے اس عالم میں جبکہ اس کے اندر ایک سمندر ہے خواہشات کا. سارے خواہشات کو چھوڑ کر آتا ہے، معتکف ہوتا ہے. روایتیں بہت ہیں. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا مولانا صاحب کو ہمارے کہ روزانہ آپ لوگوں کے پاس آئیں، ایک وقت بیٹھیں آپ کے ساتھ، کچھ فضائل بیان کریں اس کا، اعتکاف کے بارے میں ایک تربیت ہو جائے. دعائیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک ایسا وقت، ایک تربیت کا وقت جس میں انشاءاللہ مولانا صاحب توجہ دے رہے ہیں آپ کی طرف. یہ ہم بھی آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں. خدا ہمیں بھی ایک بار توفیق دے اس طریقے سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. لیکن حالات و اوقات، ذمہ داریاں چونکہ اب آ چکی ہیں، اب تھوڑا کم توجہ دینا پڑ رہا ہے اس اعتکاف کی طرف. لیکن خدا کا شکر کہ یہ مسجد، یہ بڑی مسجد اعتکاف سے خالی نہیں. بعض پروگرامز ہیں جو ہم تمنا کرتے تھے کہ اس مسجد میں ہونا چاہیے. جیسا مومن کی علامت ہے. مومن کی علامت کیا ہے؟ 5 علامتیں. ویسے تو بہت ہیں علامتیں، مومن کی علامتیں بہت ہیں. ایک 51 رکعت نماز پڑھنا ہے، واجب اور مستحب. مومن کی علامت میں سے عقیق کی انگوٹھی پہننا، زیارت اربعین پڑھنا، نماز میں باواز بلند بسم اللہ کہنا، یہ سب مومن کی علامتیں میں سے. لیکن کبھی انسان چاہتا ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھیں، یعنی ظہر اثر کے 8 رکعت ہوتے ہیں، ظہر کے صرف 8 رکعت نوافل، عصر کے 8 رکعت نوافل، مغرب کی 4 رکعت، عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر، فجر کی 2 رکعت. یہ سارے نوافل کو اگر ملائیں گے آپ تو 51 رکعت ہوتے ہیں. لیکن ایک مومن چاہتا ہے کہ ایک بار ایسا کام کر دوں کم از کم محشر میں زبان تو رہے ہمارے پاس بولنے کے لیے کہ علامات مومن میرے اندر بھی ہے، میں نے بھی 1-2 بار 51 رکعت نماز پڑھا ہے. تمنا ہوتی ہے، یہ ہونا چاہیے. تمنا ہوتی ہے کہ شب جمعہ انسان یہ نماز پڑھیں، وہ نماز پڑھیں. تمنا ہوتی ہے کہ انسان فجر سے پہلے سحر خیزی کریں، نماز شب پڑھیں، ایک بار الاف 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 کہیں، سجدے میں جائیں، طول دیں سجدے کو. تمنا ہوتی ہے انسان. لیکن جب یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے وہ انسان واقعاً ایک نشاط پیدا کرتا ہے اندر. بہترین حالت، بہترین کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. آپ لوگ جوان بچے ہیں، جوان لڑکے ہیں بہت یہاں پر اعتکاف میں جو ہیں. بعض اللہ کے نزدیک ایام ہیں جس کے اندر ایک عجیب رونق پیدا ہوتی ہے. مثلاً 3 40 70 3 دن اگر انسان کسی چیز سے کنٹرول کرے اس کے اندر ایک رونق پیدا ہوتی ہے، ایک انرجی سی احساس ہوگی اسے. آپ غور کریں، آپ ایک انرجی. ایک انسان مثلاً فضول بکوا بکتا ہے، اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ سے نہیں بکوں گا، 3 دن تک کنٹرول کیا، واقعاً ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک بڑپنا پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی گناہ اس کا جیسے جیسے ایام بڑھیں گے ایک ایک بینیفٹ آپ کے سامنے آئے گا. روح میں سکون احساس ہوگا آپ کو. بعض ایسے حالات آپ کے سامنے آئیں گے جس میں انسان بےتاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن آپ مطمئن رہیں گے. پیس آف مائنڈ جسے کہا جائے، آرام سے فیصلہ کریں گے، آرام سے. ورنہ بڑے بڑے لوگ دہل جاتے ہیں، نیند حرام ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھو گے کہ آرام ہے.
کیونکہ اب یہاں سے خدا کنٹرول کرتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گے، 40 دن جب انسان کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے، 40 دن، مثلاً ایک انسان کو غصہ آتا ہے، وہ ترک کر دے 40 دن، اس کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو، چاہے وہ بری عادتیں ہوں یا گناہ ہوں، کچھ بھی ہو، ترک کر دے انسان، دوبارہ اس کی طرف نہ جائے. احساس کرے گا، وہ ایک خوبصورتی احساس کرے گا، ہلکا پن احساس کرے گا اپنے اندر، بوجھ نہیں رہے گا. ایسا لگے گا کہ ٹائم اس کے کنٹرول میں ہے اب، کیونکہ گناہ کے خاطر وہ کنٹرول میں تھا، ٹائم کے کنٹرول میں تھا، اپنے کنٹرول میں نہیں تھا وہ. لیکن جب احساس کرے گا ہر چیز، اسے اعتکاف بھی ملے گا، اسے نماز شب بھی ملے گی، اسے دعائیں بھی ملیں گی، دعائے کمیل ملے گی، اسے ندبہ دعائے توسل ملے گی. ایک وقت نکالے گا، وہ خلوت کرے گا، امام سے گفتگو کرنے کا، زیارت یاسین پڑھے گا، وہ امام سے راز و نیاز کرے گا. انسان ہمارے علماء میجرز لیتے تھے، سختی کرتے تھے اپنے اوپر. آیت اللہ برجردی کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے قسم کھائی تھی، اگر میں غصہ کروں گا تو میں ایک روزہ رکھوں، یعنی تعذیب کرنا اپنے آپ کو ایک پینلٹی لگانا، اپنی طرف سے حساب لینا اپنا، جسے کہا جاتا ہے حساب لینا. اگر میں غصہ کروں گا تو میں روزہ رکھوں گا. ایک بار غصہ کر دیے آیت اللہ برجردی، روزہ رکھی، کیونکہ نظر تھی، انہوں نے عہد کیا تھا. انہوں نے اس طریقے کے کام کرنا چاہیے. مثلاً اگر ہم سے ہو رہا ہے، ہم سے روزہ تو مشکل ہے، رمضان سے ہٹ کر کوئی رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. مثلاً جو مستحب روزے ہیں جو رکھنے کے ہیں، جو 13, 14, 15 اس میں روزے رکھنا چاہیے، اس میں مستحب ہے، رکھ رہا ہے تو صحیح بات ہے. ورنہ آپ ایک قانون بنا لیں اپنے لیے قانون یہ بنائیں کہ اگر میں یہ کام کرا، خدا نخواستہ غصہ کیا، خدا نخواستہ میں کسی کو اگر بری بات کہا ہے تو میری سزا یہ مجھے دوں گا. میں اس دن آپ اپنے اوپر واجب قرار دیں کہ 500 صلوات پڑھنا، آپ واجب سمجھ لیں. اس دن 500 صلوات آپ پڑھیں گے. آپ اس دن آپ اپنے اوپر واجب کر لیں. واجب ہے وہ نماز روزہ والا واجب نہیں، یہ یعنی اپنے اوپر ضروری سمجھ لیں اس کو کہ میں 500 بار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھوں گا، 500 بار، یا اس طریقے کی. دیکھیں انسان بدلتا ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ نہیں بدلتا. سورہ ہود کی آیت ہے، میرے خیال ہے سورہ رات کی آیت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خداوند متعال اس قوم کو ہرگز نہیں بدلتا، ہرگز نہیں بدلتا. وہ شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ شخص جو رسول سے محبت کرتا ہے، وہ شخص جو امام زمانہ سے محبت کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے امام زمانہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، لیکن مجبور یہ گناہ ترک نہیں ہوتا مجھ سے، اللہ زندگی بھر اسے نہیں بدلے گا، زندگی بھر نہیں بدلے گا اسے، اسی اس میں ہلاک ہو جائے گا. وہ غیبت لذیذ ہوتی ہے، چشم والے گناہ لذیذ ہوتے ہیں. آج انٹرنیٹ جوانوں کے کنٹرول میں، ایک سائٹ پر اگر چلے گیا انسان، نہ جانے وہ دلدل اور کتنا اندر تک ڈھسائے گا انسان، کنٹرول نہیں ہوتا، گھنٹے گزر جاتے ہیں. آج کل جو برے سائٹس ہوتے ہیں، گندے سائٹس جسے کہا جاتا ہے، فراوان دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً آپ کو کروڑوں میں ملیں گے، اگر میں اشتباہ نہ کروں کروڑوں میں.
آج ان گندے سائٹس کی حکومت ہے دنیا میں. ابھی دیکھیں آپ کتنی بڑی شیم کی بات ہے یہ. رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی تھی. ساری دنیا جو ویسٹرن لابی ہے, ویسٹرن بلاک, وہ رشیا کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. ابھی بھی چل رہا ہے. وہ کوئی تحریم کر رہا تھا, سینکشنز لگا رہا تھا, کوئی مشکل رشیا پر ایکشن لے رہا تھا, اس کے مقابل میں یوکرین کو مدد کرنا. اس طریقے کی جب باتیں چل رہی تھی, ایک مستہجن ویب سائٹ, مستہجن یعنی ایک پون جو کہتے ہیں گندی, جس میں فلم اور ویڈیوز رہتے ہیں, گندی سائٹس, وہ گندا سائٹ والا مالک اٹھ کر کہتا ہے کہ میں رشیا سے یہ سائٹ بند کر رہا ہوں. لوگ تیل بند کر دیں, لوگ پانی بند کر دیں, لوگ نہ جانے اور کیا کیا چیزیں جو ضرورت نیاز ہے ان چیزوں کی, یہ چیزیں بند کرتے ہیں. لیکن ایک پون سائٹ والا اٹھ کر کہتا ہے کہ میں رشیا سے یہ سائٹ بند کر رہا ہوں تاکہ لوگ تڑپیں. ایڈکٹ بنا دیا تھا, ایڈکٹ. ایسا انسان جو گناہوں کے اندر گر جائے لیکن اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, یقیناً محبت. دعا ابو حمزہ صومالی میں امام فرماتے ہیں کہ میں جو گناہ کرتا ہوں خدایا وہ تیری ربوبیت کے مقابل میں نہیں ہے. میرا جو گناہ ہے تیرے سامنے تیری خدائی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں میں. انسان گناہ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خدایا تو خدا ہے, میں تیرے سامنے گندا کام کروں گا, نعوذ باللہ, یہ حرام کام کروں گا, وہ حرام کام کروں گا. نہیں ہے, بلکہ یہ نفس کی غلامی ہے. خواہش کی بنا پر کر لیا میں, اچھا کام نہیں ہے, خواہش کی بنا پر کر لیا. تو نے مجھے چھپایا, میرے گناہوں کو چھپایا. دیکھیں اٹھا کر کبھی اس کا ترجمہ ابو حمزہ صومالی کا. اب جبکہ رمضان کے تقریباً 16 دن یا 17 دن آپ کے درمیان باقی رہ گئے, جیسا کہ احتمال جاتا ہے 30 کا روزہ ہوگا رمضان. اگر 30 کا ہوگا تو 17 دن آپ کے پاس. اس 17 دن میں آپ اٹھا کر دعا ابو حمزہ صومالی, جو تقریباً بڑی دعا ہے, ایک ساتھ مت پڑھیں آپ, ڈیوائڈ کر دیں. آپ ڈیوائڈ کر دیں, آج اتنے صفحے پڑھوں گا, کل اتنے صفحے. ٹرانسلیشن نہیں, انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو, انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدہ ایرانی دعا پڑھنے والے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بات, چونکہ میں خود اس کو پابندی سے پڑھتا ہوں, میں ترجمے کے ساتھ, میں خود دیکھا ہوں. انگلش سب ٹائٹلز والی دعا ہے, اس کو آپ ذرا ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ لوگ روزانہ ضروری نہیں, وہ تقریباً 50 منٹس کے اوپر کی ہے. ایک ہوتی ہے صرف پرشین دعا, پرشین پڑھتے ہیں, فارسی میں پڑھتے ہیں, مصائب وغیرہ ملاتے ہیں, اس میں دوسری چیزیں پڑھاتے ہیں. وہ آپ کے لیے میرے خیال سے کوئی کارآمد نہیں ہے. وہ جو فارسی جانتے ہیں ان کے لیے اچھی چیز ہے وہ, لیکن وہ لمبی ہے, 1 گھنٹے کے اوپر جائے گی. لیکن صرف دعا پڑھتے جائے گا, متن دعا, نیچے سب ٹائٹلز انگلش آتے رہیں گے. وہ بہت ایرانیوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر, یا کسی نے کیا ہے, جو بھی ہے, لیکن اچھا کام ہے یہ. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اگر 50 منٹ کے اوپر آپ کو نہیں ہو رہا ہے روزانہ, مت پڑھیں 50 منٹ, 10 منٹ آج پڑھیں دعا ٹرانسلیشن کے ساتھ, 10 منٹ کل پڑھیں, 10 منٹ پرسوں پڑھیں. اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اس دعا پڑھنے کے بعد احساس ہوگا, آنکھ سے ایک آنسو بھی اگر آ جائے گا آپ کو, ایک آنسو بھی, ساری جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے ہمارے اوپر یہ آنسو, کیونکہ خدا سے. لیکن بعض ہوتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن ان سے خرافات نہیں چھوٹتے. خدا ہم سب کو بچائیں, خدا ہم سب کو بچائیں, ساری امت کو بچائیں, کیونکہ بہت خطرناک جو دشمن نے پلان کیا ہے جوانوں کے بارے میں, گندگی کے اندر ان کو ڈبو دینا. تقریباً 80% یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا میں, ساری کامیاب ہیں.
آج کتنی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، گندے سائٹس کی وجہ سے، نامناسب سائٹس کی وجہ سے کتنے ایسے بچے جیسے سن بلوغ تک نہیں پہنچے لیکن وہ لوگ گرفتار ہو چکے، کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے خود فحشا کرنے والے سوسائڈ کر چکے، اتنی گندی دنیا ہے یہ۔ کیا چیز ہمیں اس چیز سے دور کر سکتا ہے؟ ارادے، مضبوط ارادے۔ جب انسان ارادہ کر لے، یہ آپ دیکھیں ڈیلی پروگرامنگ میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک محاسبہ ہے، ایک مراقبہ ہے، یہ جو معمولاً ہم لوگ صبح میں اٹھنے کے بعد اس اساتذ اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کے جو اساتذ کہتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے صبح سے شروع کرنا چاہیے، نماز کو وقت پہ ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ کام میں وقت پر پڑھوں، نماز وقت پر پڑھوں گا، ہر کام جو ٹائم پہ اس ٹائم پہ انجام دوں گا۔ اس کے بعد پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر دائماً، اور اس کے بعد رات میں اپنا حساب لیتے ہیں کہ دن میں میں نے کیا کیا نہیں کیا، کیا چیز گناہ کیا، کیا چیز اچھائی کیا، پھر اس کے بعد سزا دیتے ہیں خود کو۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں آپ لوگ مین از دا بیسٹ جج فار ہمسیلف، آدمی اپنے لیے بہترین جج ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے معاملہ، خود کو میجرز لینے پڑتے ہیں۔ انسان بیٹھے گا، معلوم ہے کہ سب 4 بیٹھیں گے، غیبت ہوگی، بند کمرے میں بیٹھے گا انسان، انٹرنیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے شیطان تمہارے ہاتھوں کو ورولائے، کیونکہ گندی دنیا میں ڈھکیلنے کے لیے آپ کو بڑے کام کی ضرورت نہیں، ایک تصویر کافی ہے، ایک تصویر، وہ تصویر آپ کو ڈھکیل دے گی اندر۔ پروٹیکشن، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس قوم کو نہیں بدلتا جو لوگ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ ارادہ کر لیا میں آج سے غیبت نہیں کروں گا، ٹھیک، ارادہ کیا، دیکھیں گے کہ ایک دن گزر گیا، اب آپ بے چین ہیں کیسے اور زندگی گزاروں، دیکھیں گے کئی دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، اس کے اوپر گزر گئے، آپ کے اندر ایک اچھی روحانی طاقت پیدا ہونے لگی ہے۔ ایسا ہی آدمی نقش قدم حضرت ابراہیم پہ چل سکتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں ہم سے خدا کے دشمنی میں نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے بہکا دیا۔ یہ امام علیہ السلام ابو حمزہ صومالی میں بھی فرماتے ہیں گناہوں کو میں نے تیرے ربوبیت کے مقابل میں علم نہیں کیا، میں نے نہیں اٹھایا، بلکہ میرے نفس نے مجھے بہکا دیا تھا، میں بہک گیا تھا، ورنہ وہ محبت جو تیری میرے دل میں ہے وہ ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو بچانا، پروٹیکٹ کرنا۔ ایسا انسان موحد بن سکتا ہے تو بتوں سے جنگ کر سکتا ہے، ورنہ بت سے نہیں جنگ کر سکتا۔ بت صرف ایک پتھر کا بت نہیں ہے، بہت ہیں بت، ہمارے اندر پیسوں کا نشہ ہوتا ہے، پیسوں کا بت ہے، وہ پیسوں کی پرستش ہوتی ہے، شہرت کی پرستش، میں یہ کام کروں گا تو میں مشہور ہو جاؤں گا۔ وہ پتا نہیں کسی عالم کا واقعہ تھا، یہ نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے کسی مسجد میں، اپنے نماز پڑھانے کے لیے گئے، ایک نگاہ اٹھا کر دیکھے تو مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں یہ ہے کہ اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مصلی تک گئے، واپس ہو گئے۔ جو پیچھے ان کے جو علماء تھے
ان میں سے ایک مولوی سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں بول کے نکل گئی. یعنی ایک لمحہ کافی ہے غفلت کا انسان برباد ہونے کے لیے. اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پر اسکیننگ برابر کرنی ہے اپنے بدن کی. اینٹی وائرس، اینٹی شیطان اسکیننگ، اینٹی نفس اسکیننگ. دشمن کے اگر جہاز ہمارے حریم میں اگر داخل ہوتے ہیں، ہمارے زمین کے اوپر جب داخل ہوتے ہیں، ہوا میں آتے ہیں، ہماری ہوا میں ریڈر اطلاع کر دیتا ہے کہ دشمن کے جہاز آ رہے ہیں. اس لیے 24 آورس اسکیننگ میں رکھنا پڑتا ہے ہم کو. کہیں شیطان کسی بھی طرف سے گھس سکتا ہے. شیطان کسی بھی طرف سے. ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے میں یہ بری عادت میں پھنسا ہوا تھا، الحمدللہ نکل گیا. میں یہاں پر کانسنٹریٹ کر رہا تھا اس عادت کو دوبارہ نہیں آنے کے لیے، لیکن شیطان نے دوسری طرف سے مجھ پر مارا ہے. دوسری طرف سے مارا. میں نے پوچھا کون سی طرف سے؟ دوسری طرف سے یعنی مایوسی سے مارا. یعنی اللہ کے اوپر نا امیدی، خدا کے اوپر سوء ظن. مناجات شعبانیہ میں آپ پڑھتے ہو خدایا جو حسن ظن میں تجھ پر رکھا ہوں اسے یاس میں پلٹنے نہ دے. مایوسی بڑا گناہ ہے. مایوسی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے نا، کچھ نہیں ہونے والا میرا تو مشکل ہے، میں برباد ہو گیا، میں یہ ہو گیا. مایوسی اب تو دیر ہو گئی، اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شیطان بڑا مار مارے گا، اس سے بڑا مار مارے گا. شرک کے بعد کا بڑا گناہ مایوسی ہے. اس لیے مایوس نہیں ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سب سے امید بخش ترین آیتیں جس پہ امید بڑھ جاتی ہے وہ چند آیتیں ہیں. اس میں سے یہ ایک قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دو کہ مایوس نہ ہو. اور شب عاشور تک، صبح عاشور تک امام حسین کے مقابل میں تھا، امام حسین کے مقابل میں تھا، لیکن مایوس نہیں ہوا. سے معلوم تھا کہ میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ راستہ نکلے گا. گیا ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. خدا تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. اعتکاف کرنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکبادی اور التماس دعا.